اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو بیکار اور فضول اور لغو ہوں، ان کاموں سے پرہیز کرے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ من حسن اسلام المرء، مرء کہتے ہیں انسان کو، امرأہ عورت کو کہتے ہیں نا، تو مرد کو یا انسان کے لیے، کہ انسان کا اسلام جو ہے اس کی حسن اور خوبی یہ ہے کہ اسلام تو ہم سب کا ہے، ہم سب اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، لیکن کس کا اسلام خوبصورت ہے اور کس کا اسلام بہترین ہے اور کس کا اسلام اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کا کہ جو مسلمان ہونے کے بعد ہر وہ چیز چھوڑ دے، ترک کر دے، ما لا یعنی ہی، جس سے اس کو کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ فضول ہے، بیکار ہے، بے مقصد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس زندگی میں انسان کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جسے کروڑوں میں بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک دن جو ہم بیکار باتوں میں اور گپوں میں اور فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں وہ دوبارہ تو ہمیں نہیں ملے گا، وہ تو ایک مائنس ہو گیا ایک دن زندگی کا۔ اور وہ دن جس میں اللہ کا کوئی ذکر نہ ہوا، وہ دن جس میں اللہ کی کوئی یاد نہ ہوئی، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کوئی کام ہم سے نہ ہوا، وہ دن جس میں ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ استغفار نہ کی، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور عقل مند وہی ہے، چونکہ پچھلی حدیث بھی عقل مند والی بات ہوئی تھی، یہاں بھی عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو بے معنی ہے۔ لا یعنی کا مطلب ہوتا ہے بے معنی، بے مقصد، دو طرفہ اس کا معنی ہے۔ ایک یہ کہ بہت سی چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں، جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کا ان میں پڑھنا اور ان میں وقت لگانا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوتی، بلکہ وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی انسان اس لیے بچے کہ کل کلا آخرت میں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ کروں جس سے میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں۔ جیسے دنیا میں ایک شخص تجارت کرنا چاہتا ہے، اپنے مال کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ کام کرے، وہ تجارت کرے کہ جس سے اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے، یا ایٹ لیسٹ وہ خسارے سے بچ سکے، یا پھر یہ کہ اس کا صحیح طور پر گزارا ہو سکے۔ کوئی عقل مند شخص اپنے مال کو ایسی جگہ انویسٹ نہیں کرے گا کہ جہاں اس کو پتا ہو کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یا ایسی تجارت کو نہیں چھیڑے گا کہ جو وہ کر ہی نہ سکتا ہو، یا ایسا نہیں کرے گا کہ اسے پتا ہو کہ اس کا نقصان ہوتا ہے اور پھر جان بوجھ کے اس میں کود پڑے اور اس کی پرواہ نہ کرے اور اس سے غفلت برتے اور عقل مندی سے کام نہ لے۔ نہیں، دنیا میں انسان ہر لحاظ سے اپنا فائدہ اور نقصان سوچتا ہے، اسی طرح آخرت کے لحاظ سے بھی ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اپنا فائدہ اور نقصان پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ زیادہ فائدہ دے گا یا وہ کام کرنا زیادہ فائدہ دے گا۔ اس میں آپ چھوٹی سی ایک مثال سمجھیں کہ جیسے نفل پڑھنا بہت اچھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، لیکن علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک نفل پڑھنے والا جسے عابد آپ کہیں گے، عبادت گزار، وہ 70 لوگ ہوں تو ایک عالم کے درجے کو پہنچتے ہیں کہ وہ شخص جو علم میں لگا ہوا ہے، علم حاصل کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہے۔ اب یہ دونوں نیکی کے کام آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس میں سے آپ اختیار کون سا کریں گے؟ جس کا نفع زیادہ ہے، جس سے فائدہ زیادہ ہے۔ جب تک آپ سیکھتے رہیں گے کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اور اگر انسان سیکھتے سیکھتے مر جائے تو جنت کے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے رستے پر چلا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور پھر یہ کہ طالب علم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ وزنی اور عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی لذت ہے اس کیفیت میں جس میں انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اگر موت آ جائے تو جنت، دنیا میں جب تک اس کام میں شغل میں مصروف ہے ہر چیز دعائیں کر رہی ہے، اور اگر
مر جاتا ہے تو بعد میں صدقہ جاریہ، کہ جتنا بھی کسی کو سکھا جاتا ہے، جتنے بھی لوگوں تک وہ نور پھیلتا ہے، وہ سارے جو بھی کام کریں گے وہ سب کرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ. جاریہ کا مطلب جاری، کنٹینیوسلی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. جیسے ایک واٹر سپلائی کبھی ڈسکنیکٹ نہ ہو، اسی طرح اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے یہ اعمال، اس کا علم حاصل کرنے اور سیکھنے اور سکھانے کا کام، اس کے لیے ایک مسلسل نیکی کی سپلائی ہے، جس کا سلسلہ اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، مسلسل سیرابی. اب آپ دیکھیں کہ یہ اختیار کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی، وہ عقل سے بھی کام لے گا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اسے کوئی سروکار نہیں، یعنی تجسس اور ایسی باتیں چھوڑ دے کہ جس سے کوئی صحیح علم حاصل نہ ہوتا ہو. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علم سے پناہ مانگو جو انسان کو فائدہ نہ دے. اور اگر ہم اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں تو اکثر سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کے ساری زندگی ان سے کوئی فائدہ دوبارہ حاصل ہوتا ہی نہیں. اس کا یہ میں مطلب نہیں نکال رہی کہ آپ سب پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں اور اسکول کالجز کو بند کرا دیں، لیکن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے اس میں وقت کا ضائع کرنا، مال کا ضائع کرنا، اس میں جان کا ضائع کرنا، اس میں اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں. لہذا انسان اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنی صلاحیتوں کو بچا کر رکھے خیر کے کاموں کے لیے. اور جس طرح کیا آتا نا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ نگاہ، بصارت اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ایک ایک سے پوچھا جائے گا یہ قوتیں دی تھی کہاں گواتے رہے، کن چیزوں کو دیکھتے رہے، کیا سنتے رہے اور کیا سوچتے رہے. کیونکہ انسان جو سنتا ہے وہی سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی سوچتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے، دن میں ایک چیز آپ نے دیکھی، کوئی واقعہ ہوا، کوئی خبر آپ نے سنی، رات خواب میں بھی وہی چیزیں دہراتے رہیں گے اور جب آنکھ کھلے گی تو وہی منظر اور وہی چیز سامنے آئے گی. تو جب انسان اپنی ان قوتوں کو خیر کے راستے میں لگاتا ہے تو وہی پھر اس کی سوچیں بن جاتی ہیں، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل ایک خیر کی کیفیت میں رہتا ہے. لہذا اسلام کا حسن کیا ہے؟ وہ ساری باتیں چھوڑ دے جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں اور کوئی اس کا مقصد نہیں، بے مقصد زندگی کو چھوڑ دے. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو دنیا میں، کیسے نہیں ہوگا، تمہیں لایا جائے گا، تمہیں لوٹایا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ صاد میں کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسے باطل نہیں بنایا. ایک اور جگہ پر فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے اسے کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقرر وقت اور مدت کے لیے پیدا کیا، اور ان سب کا پھر حساب ہوگا، ان کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس سے چھوٹا کوئی بھی نہ رہ جائے گا. لہذا اب کرنا کیا چاہیے کہ ان کاموں اور ان چیزوں کو پرائرٹی دیں جو ہمیں واقعی خیر اور بھلائی کی طرف لے جانے والی ہوں اور اس سے ہمیں لانگ ٹرم فائدہ حاصل ہونے والا ہو، آخرت میں جس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. اور وہ چھوٹی چھوٹی سب چیزیں چھوڑ دی جائیں، نکال دی جائیں، ان کو منفی کر دیا جائے جو ہمارا وقت ضائع کرنے والی ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عموماً تجسس کی بیماری ایسی ہے جو بڑا وقت ضائع کرتی ہے انسان کا. اچھا فلاں نے کیا کیا، اس کی شادی میں کیا ہوا، اس نے کتنے کپڑے دیے، کہاں سے خریدے، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، اور زیور کہاں سے اس نے بنوایا، اور وہ کس کے ہاں جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے اور کون اس کی طرف آتا ہے، اور اس قسم کی فضول باتیں کہ جو ہم ادھر سے ٹوہ لگا، ادھر سے لگا، ادھر سے لگا اور دن بھر اسی میں گوا. ان کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی ہمارے اعمال میں ان چیزوں سے کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی ہماری آخرت میں ان چیزوں سے کوئی ہمیں استفادہ ہوگا. لہذا کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ ان ساری چیزوں سے کٹ آف کر کے انسان اپنے آپ کو متوجہ کرے، اپنی طاقتوں کو کنسنٹریٹ کرے ان چیزوں پر کہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہو. اور اس میں
بہت سے واقعات اس قسم کے آپ کو ایسے بزرگوں کے ملیں گے کہ جو اپنی زندگی کے لمحے لمحے سے اپنی تجارت کرتے تھے آخرت کے لیے، اور یا تو اپنے ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں یا اور کچھ نہیں، تنہا ہے، کہیں کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ سیراب ہے. اور بعض لمحات انسان پر ایسے بھی آتے ہیں کہ زبان سے ذکر بھی منع ہو جاتا ہے، جیسے بیت الخلاء میں کچھ، تو ایسے موقع پر بھی دل جو ہے یا ذہن جو ہے خدا کی یاد سے غافل نہ ہو. انسان دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، دعا پڑھ کے نکلتا ہے، اپنی طہارت کو صحیح طور پر کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اپنے، تو وہ سارا کچھ انسان کے لیے ایک طرح سے عبادت بن جاتا ہے. تو ایک بندہ مومن کی ساری زندگی بامقصد زندگی ہوتی ہے، اس کی وہ منزل ہے آخرت جسے اس میں ہر صورت پہنچنا ہے، اور اس کے لیے وہ پھر قدم قدم تیاری کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا. لیکن یہ اسی کو توفیق ہو سکتی ہے جس کی نظر میں آخرت کی اہمیت ہو اور اس کو پتا ہو کہ وہ گھر ہمیشہ کا گھر ہے. اگلی حدیث عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواہ ابو داود وغیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کسی شخص سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس معاملے میں اپنی بیوی کو مارا ہے. اب یہ حدیث سن کے تو شاید آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو ایک کھلی آزادی ہے کہ جو چاہیں کریں اور اس پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا سے ڈرتے ہوئے ایسا معاملہ کرتا ہے جس کا خدا اسے حکم دیتا ہے تو وہ بظاہر ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو تو اس پر اس سے پوچھ نہیں ہوگی. وہ کس طرح؟ آپ اس حدیث کو تفسیر سمجھے قرآن پاک کی اس آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا اور جن کے غلط سلوک کا تمہیں اندیشہ ہو تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو. فعظوہن، ان کو سب سے پہلے نصیحت کرو. اور نشوز کا کیا مطلب ہے؟ نشوز کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، کجی، ہٹ دھرمی، کیونکہ عورت کے اوپر فرض ہے شوہر کی اطاعت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، صالح عورتیں، نیک عورتیں اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورتوں کو غلام بنایا گیا کہ شوہر کی ہر جائز ناجائز حلال حرام سب باتیں مانو، نہیں، وہ ایک الگ اصول سے اس کو پابند کیا گیا. اور وہ اصول کیا ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں. شوہر کی بات ماننے سے پہلے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ یہ لو لقمہ حرام کھا لیتا ہوں کہ چونکہ شوہر کھلا رہا ہے تو ہم نہ کیسے کریں. نہیں، وہ اس طرح نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ باقی چیزوں میں بہرحال شوہر کو، جیسے کہ وہ الرجال قوامون علی النساء، کہ شوہر گھروں کے منتظم بنائے گئے ہیں، مینیجر ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، نان نفقہ گھر کی ضروریات فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لہذا عورتوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اس رعایا کے اندر رہتے ہوئے شوہر کی بات مانیں اور نیکی اور بھلائی اور اچھے کاموں میں شوہر کے ساتھ تعاون کریں، اس کی ہمدرد بنیں، اس کی خیر خواہ ہوں اور اس کی نافرمانی نہ کریں. مثال کے طور پر شوہر کی نافرمانی کن چیزوں میں؟ مثلا اس کی وضاحت بھی حدیث میں آ جاتی ہے کہ اگر شوہر کسی مرد کے بارے میں یا کسی عورت کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کے گھر میں آئے، عورت اپنی شوہر کی مرضی کے خلاف ایسے مرد کو یا ایسی عورت یا کسی بھی شخص کو گھر میں ہرگز نہ آنے دے. کیوں؟ اس لیے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ سراسر اعتماد کا رشتہ ہے. اگر شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو یہ چیز ازدواجی زندگی میں رخنیں ڈال دیتی ہے، دراڑیں ڈال دیتی ہے، جس سے الٹیمیٹلی عورت ہی کو نقصان پہنچتا ہے. لہذا وہ ایسی چیزوں میں اسٹرکٹلی اس بات کو فالو کرے، اور اس چیز میں وہ یہ نہیں کہ میں تمہاری غلام تھوڑی ہوں اور جو تم چاہو گے وہی میں کروں، میری مرضی جو آئے اور جو جائے، نہیں. اس لیے کہ شوہر پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے کہ بیوی کو گھر بھی بنا کے دے، بیوی کو کھانے کے لیے بھی دے، گھر کا ہر ساز و سامان فراہم کرے. تو ایک طرح سے وہ اصل ملکیت تو شوہر کی ہوتی ہے. اب وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مال میں سے فلاں کھائے، کسی خاص وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ شوہر یہ حکم دے کہ قطع رحمی کرو، رشتہ داروں سے نہ ملو، یا یہ کہ والدین کو چھوڑ دو.
یہ اس کا مطلب نہیں، اور نہ شوہر کو یہ اجازت ہے. اگر کوئی شوہر اس طرح کی غلط بات کا حکم دیتا ہے تو اگرچہ بیوی وقتی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مانے گی، لیکن اس کے اوپر اس طرح کی اطاعت فرض نہیں ہے، اور نہ ہی شوہر کو یہ ایسی بات کہنی چاہیے، کیونکہ اس سے قطع رحمی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا کرنے والی ہے. کس طرح؟ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے، برکت دی جائے، اس کی عمر دراز کی جائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے. وہ ایک حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی اور آگے بھی اس حدیث کی کتاب میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کر لیا اور رحم کو بھی پیدا کیا، یعنی رشتے کا جو سبب ہے، تعلق ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے چمٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہاں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مانگو دیے جاؤ گے. اس وقت اس نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مجھے کاٹے تو بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے، اور جو مجھے جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے. تو رشتہ داریوں کو کاٹنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا ہے، برکت سے محروم ہونا ہے، زندگی کی برکت، نیکی کے کاموں کی توفیق سے محروم ہونا ہے. لہٰذا یہ تو شوہروں کے لیے تعلیم ہے نا کہ وہ ایسا حکم نہ دیں. لیکن اگر کہیں شوہر اس طرح کی کوئی پابندی لگاتا بھی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وقتی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پابندی کو سہ جائے، نبھا جائے. کیوں؟ ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے معاملات کو جذبات سے نہیں معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے، اور شوہر کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے وہ اس طرح کی قطع رحمی کی باتیں نہ کرے. خیر، اب یہ ہے کہ نشوز کا مطلب کیا ہے کہ عورت مرد کے خاص حق میں کسی اور کو شریک کرے کسی بھی طرح. جب کوئی عورت یہ کام کرے تو پہلے درجے پر مرد کو حکم دیا کہ اسے سمجھایا جائے. فَعِظُوهُنَّ، انہیں واعظ کرو، نصیحت کرو. اگر نہ مانے تو کیا کرو؟ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں میں الگ کر دو، بے رخی استعمال کرو، یعنی تھوڑا سا بائیکاٹ کرو، ان کی طرف توجہ نہ دو. اور یہ عورت کی کمزوری ہے کہ اگر شوہر اس کی طرف توجہ نہ دے تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے بات. شوہر کا روٹنا ایک عورت کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اب اگر کوئی عورت اتنی ہی انسینسٹیو ہے اور بالکل اس بات کی بھی اس کو پرواہ نہیں، تو تیسری سٹیج کیا ہے؟ فَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، جھڑک کے بھی بات نہیں کی تھی، زور کی آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی تھی. لیکن ایک حل رکھا کہ ہاں یہ کچھ کر سکتے ہو. اور جب اس حکم کے تحت ایک شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو اس میں اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اس کو پوچھا نہیں جائے گا، اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. آج کا باب یہی ختم ہوتا ہے. یہ سوال مجھے دیا گیا ہے، نماز کے دوران سر ڈھانپنے اور لباس کے کیا آداب ہیں؟ وہی آداب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ عورت جب نماز پڑھ رہی ہو تو اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے. چہرے کی حدود کیا ہے کہ اس میں بال بھی پیچھے ہوں اور کان بھی نظر نہ آئے اور تھوڑی کے نیچے گردن بھی نظر نہ آئے، یعنی صرف فیس، جس کو آپ فیس کہتے ہیں. یہ تو نیک ہے، یہ ایئرز ہیں اور یہ ہیئر ہیں، اس لیے اونلی فیس. اور ہاتھ، وضاحت آتی ہے حدیث میں کہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، باقی کوہنی جو ہے اور بازو ڈھکے ہونے چاہیے. اب یہ کہ ڈھکے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دوپٹہ یا ایسا کپڑا نہ ہو کہ جس کے اندر سے، جس کے بارے میں لفظ آتا ہے، نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اس میں سے چیز جھلکتی نہ ہو. جیسے یہ میرا دوپٹہ ہے، اگر میں اس کو ہاتھ پہ ڈالوں تو میرا ہاتھ آپ کو اندر سے نظر آئے گا، یا بال پہ ڈالوں تو بال نظر آئیں گے. اور وصاف نہ ہو. وصاف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہڈی پسلی الگ الگ گنی جا سکتی ہو. نماز میں اگر کوئی شخص بالکل جکڑ کے اپنے آپ کو کہتا ہے میں نے کپڑے پہنے ہوئے اس لیے میں کھڑا پڑھ رہا ہوں، جیسے اگر عورت جینز پہن کے یہ سمجھے کہ میں نے کپڑا تو پہن رکھا ہے میں اس لیے نماز پڑھ لوں، تو نہیں. اگر اس کا جسم وصاف ہے، وہ کپڑا یعنی وصف بیان کر رہا ہے، تو اس میں نماز نہیں ہوگی. اگر تنہا بھی ہو جب بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی بات ہے، یعنی یہ انسانوں سے نہیں چھپنے والی بات، یہ اللہ تعالیٰ سے. بہت دفعہ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسا کریں. اللہ تعالیٰ کو واقعی کوئی ضرورت نہیں،
لیکن اس نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ اسے یہ پسند ہے کہ ہم ایسے لباس کے ساتھ اس کے سامنے آئیں. اور عورت اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کی ایک بات ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں تنہائی میں بھی ننگے نہ ہو کے بیٹھو. یعنی انسان کو خدا سے بھی شرمانا چاہیے، حالانکہ خالق انسان کا خدا ہی ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شیطان کو انسان کا ننگا ہونا پسند ہے. سب سے پہلا وار جو انسان پہ شیطان نے کیا وہ کیا تھا کہ حضرت آدم سے شیطان نے کیا کیا؟ ينزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے ان کا لباس کھچوا لیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دے. یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے انسان پر. سب سے پہلی توہین جو انسان کی شیطان نے کی جنت میں وہ یہ تھی کہ لباس اتروا دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ مت بات اس کی ماننا، وہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا. تو چونکہ حیا جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان مکمل جب ہوتا ہے جب حیا مکمل ہو. تو حیا کی تکمیل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایسا کریں. اللہ تعالیٰ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، تو اس کو اس کی کہاں ضرورت کہ ہم اپنے آپ کو بہت ڈھکیں یا نہ ڈھکیں، اس کو تو پرواہ نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کا صرف 10واں حصہ ان کو ملتا ہے، کچھ کا آدھا، کچھ کا ایک حصہ، کچھ کا پوری کی پوری ان کو ملتی ہے. وہ اسی لیے کہ جتنے ہم اس کی شرائط کو پورے کرنے والے ہوں گے اتنی ہی اس نماز کا وزن بڑھ جائے گا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ نمازیں تو ہماری گنتی پوری ہو اور حشر کے میدان میں میزان کے اوپر وہ وزن نیچے ہی نہ جائے، صرف 1 2 3 4 5 ہی ہو دن کا اور اس کا وزن کچھ نہ ہو. تو وہ وزن اسی صورت میں بڑھ سکتا ہے جبکہ ان طریقوں کے مطابق. اسی لیے لفظ اقامت صلاۃ آتا ہے کہ نماز قائم کرو، پڑھو نہیں آتا. یہ تو پھر پڑھنا ہی ہو گیا نا صرف، جب ہم صرف پڑھ رہے ہیں. اقامت میں یہ ہے کہ وہ ساری شرائط پوری کرو جو اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کو کہی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اگر اس میں کوئی غلط بات ہو تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے علم کو درست کر دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنا. اللہ اپنے کلام کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے، انہیں پرسکون کر دے. ہمیں ہر خیر اور بھلائی عطا فرما، ہمیں ہر جسمانی اور روحانی بیماری سے نجات عطا فرما. ہمارے والدین پر رحم فرما. یا رب العالمین، ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ پاکستان کے حالات پر رحم فرما. اللہ کراچی کے حالات کو درست فرما. امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ تو ہمیں باعمل مسلمان بنا، ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.